دوستو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ کوئی شخص آپ میں غیر معمولی حد تک دلچسپی لے رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے فیصلوں میں مداخلت کرتا ہے اور آپ پر روک ٹوک لگانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ وہ کہے کہ فلاں سے بات کرو، فلاں سے بات نہ کرو۔ ایسے شخص کا رویہ بظاہر تو کیئرنگ لگتا ہے اور وہ محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ رویہ آپ کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے رویے کو ابسیشن کہتے ہیں۔ یہ صرف عام دلچسپی یا محبت نہیں، بلکہ حد سے بڑھ جانے والی جذباتی وابستگی ہے جو کسی کی آزادی اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ کسی کے ابسیسڈ ہونے کو پہچاننا اور اس کی نفسیاتی بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے تعلقات کو محفوظ اور مثبت رکھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 5 ایسی واضح علامات شیئر کریں گے جن کی مدد سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں حد سے زیادہ جذباتی یا obsessed ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو خود کسی کے لیے شدید جذبات محسوس کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ محبت ہے یا obsession ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ان علامات کو سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ کیسے اپنے تعلقات کو متوازن اور صحت مند رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت آزاد کرتی ہے جبکہ obsession محدود کر دیتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ محبت اور obsession کیا ہے۔ محبت اور obsession کے درمیان بنیادی فرق جذبات کی نوعیت اور شدت کا ہے۔ محبت ایک مثبت اور آزاد جذبہ ہے جو احترام، اعتماد اور دوسروں کی خوشی کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ دوسروں کو ان کی آزادی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور تعلقات کو متوازن رکھتا ہے۔ اس کے برعکس obsession ایک منفی اور حد سے بڑا ہوا جذبہ ہے جو کنٹرول، غیر یقینی اور دوسروں پر حاکمیت کی خواہش سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ جذباتی بوجھ پیدا کرتا ہے اور آزادی کو محدود کر دیتا ہے۔ محبت میں خود مختاری برقرار رہتی ہے جبکہ obsession دوسرے شخص اور محدود کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان نشانیوں کی طرف جن کی مدد سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ محبت ہے یا obsession ہے۔ نشانی نمبر 1، حد سے زیادہ توجہ دینا۔ جب کوئی شخص آپ کے ہر عمل پر غیر معمولی توجہ دیتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہر پوسٹ فوراً دیکھتا ہے، جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں اکثر موجود ہوتا ہے اور آپ کی ہر چھوٹی بات کو نوٹ کرتا ہے، تو یہ obsession کی واضح علامت ہو سکتی ہے۔ یہ رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں غیر ضروری طور پر مداخلت کر رہا ہے اور آپ پر مسلسل نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اپنی سٹوری میں ایک عام سی تصویر شیئر کی، جیسے کسی خوبصورت منظر یا کتاب کے حوالے سے۔ اگر وہ شخص فوراً اس کا جواب دے کر اپنی دلچسپی ظاہر کرے تو یہ غیر معمولی توجہ کا اشارہ ہے۔ ایسا بار بار ہونے پر یہ رویہ محض دلچسپی سے بڑھ کر obsession کی جانب اشارہ کر سکتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ایسے لوگ عام طور پر آپ کی توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ آپ ان سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ رویہ ان کی اندرونی بے یقینی اور خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی غیر یقینی کیفیت پر قابو پا سکیں۔ یہ رویہ وقتی طور پر تو آپ کو خوشی دے سکتا ہے لیکن طویل مدتی تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ آزادی اور اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ نشانی نمبر 2، آپ کی زندگی پر مکمل کنٹرول کی خواہش۔ جب کوئی شخص آپ کے ہر فیصلے میں مداخلت کرنے لگے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، تو یہ obsession کی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ رویہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کسی دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہ شخص بار بار آپ سے سوال کرے کہ آپ نے اس دوست کے ساتھ کیوں وقت گزارا یا آپ نے انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، یہاں تک کہ وہ یہ مشورہ دینے کی کوشش کرے کہ آپ کن لوگوں سے میل جول رکھیں اور کن سے نہ رکھیں۔ یہ رویہ obsession کی واضح نشانی ہو سکتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ایسے لوگ اپنے اندرونی عدم تحفظ اور خوف کی وجہ سے دوسروں کی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے تابع رہیں، آپ کی ہر حرکت ان کے علم میں ہو۔ یہ رویہ ان کی خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے تعلقات میں غیر متوازن قوت کو جنم دیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ نہ صرف آپ کی آزادی کو محدود کرتا ہے بلکہ تعلقات میں بھی دباؤ اور تلخی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ نشانی نمبر 3، اپنی زندگی کو آپ کے ارد گرد گھمانا۔
جب کوئی شخص اپنی زندگی کی تمام سرگرمیاں آپ کے شیڈول کے مطابق ترتیب دینے لگے یا ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ وقت گزارے، ہر وقت آپ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرے، بار بار آپ کو میسج اور کال کرے، تو یہ obsession کی ایک اور نمایاں علامت ہو سکتی ہے۔ یہ رویہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ شخص اپنے وجود کا مرکز صرف آپ کو بنا چکا ہے اور آپ کے بغیر اس کو اپنی زندگی بے معنی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ اس کے ساتھ اپنے کسی مصروف دن کا ذکر کرتے ہیں اور وہ فوراً اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کی مدد کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے، چاہے اس کی اپنی اہم ذمہ داریاں ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، لیکن اس رویے کے پیچھے ایک غیر معمولی حد تک دلچسپی اور اپنی شناخت کو آپ کے ارد گرد مرکوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق یہ رویہ دونوں فریقین کے لیے دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی ذاتی آزادی محدود ہو گئی ہے اور آپ کا وقت اور زندگی مکمل طور پر کسی اور کے قابو میں ہے۔ دوسری طرف اس شخص کی خوشی اور جذباتی استحکام مکمل طور پر آپ کی موجودگی یا توجہ پر منحصر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک غیر صحت مند تعلق کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محبت اور توجہ کے اظہار میں توازن ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ دلچسپی بعض اوقات مسائل پیدا کر سکتی ہے اور تعلقات کو بوجھل بنا سکتی ہے۔ نشانی نمبر 4، آپ کے چھوٹے اشاروں کو بڑا معنی دینا۔ جب کوئی شخص آپ کی ہر چھوٹی حرکت یا الفاظ کو ایک بڑے جذباتی پیغام کے طور پر سمجھنے لگے تو یہ obsession کی ایک اور واضح علامت ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کی عام باتوں یا حرکات کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے اور ان میں گہرے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی غیر معمولی دلچسپی اور جذباتی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی عام گفتگو کے دوران ہلکا سا مسکرا کر شکریہ کہا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ آپ ان کے لیے خاص جذبات رکھتے ہیں یا آپ کی مسکراہٹ کو محبت کا اشارہ سمجھنے لگے، تو یہ رویہ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کی ہر چھوٹی بات کو اپنی خواہشات اور توقعات کے مطابق مطلب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق یہ رویہ اکثر ان افراد میں پایا جاتا ہے جو اپنی جذباتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اندرونی طور پر عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے معمولی باتوں میں بڑی اہمیت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کی معمولی توجہ بھی ایک جذباتی سہارا بن جاتی ہے۔ یہ رویہ آپ کو بے سکون کر سکتا ہے کیونکہ آپ کی ہر بات اور حرکت کو بڑھا چڑھا کر دیکھنا دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے تعلقات میں توازن اور حدود کی کمی ہوتی ہے جو آگے چل کر مزید پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ نشانی نمبر 5، ذاتی حدود کی خلاف ورزی۔ جب کوئی شخص بار بار آپ کی ذاتی حدود کی خلاف ورزی کرے تو یہ obsession کی ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر آپ کے گھر تک آ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے سب دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ ان کے غیر محفوظ جذبات اور تعلقات پر حد سے زیادہ کنٹرول کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے اپنا فون میز پر رکھا ہوا ہے اور وہ بغیر پوچھے آپ کے فون میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کے میسجز چیک کرنے کی اجازت مانگے بغیر ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے غیر معمولی رویے کی نشاندہی کرتا ہے جو آپ کی پرائیویسی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے مطابق یہ رویہ ان افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے جو تعلقات میں اپنی اہمیت کو محسوس کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دل میں غیر منطقی خوف ہوتا ہے کہ آپ انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں یا انہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے آپ کی زندگی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، obsession سے ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی حدود کو واضح اور مضبوط بنائیں، ان کے سامنے اپنے اصول رکھیں اور کسی بھی ایسے رویوں کو فوری طور پر چیلنج کریں جو آپ کو غیر آرام دہ کرے۔ ان سے صاف کہہ دیں کہ آپ کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا بہتر ہوگا تاکہ آپ اپنی آزادی اور سکون برقرار رکھ سکیں۔ دوستو، obsession ایک نہایت حساس اور پیچیدہ موضوع ہے جس کو سمجھنا اور اس کی بر وقت شناخت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ رویہ نہ صرف تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ آپ کی ذاتی آزادی اور ذہنی سکون پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے حقیقتاً obsessed ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی
حدود کو واضح کریں اور ان سے کھل کر بات کریں۔ یاد رکھیں، محبت اور obsession کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے۔ محبت آزاد کرتی ہے، خوشی دیتی ہے اور ایک دوسرے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، جبکہ obsession آپ کو محدود کرتی ہے، تعلقات کو دباؤ کا شکار بناتی ہے اور ایک غیر صحت مند ماحول پیدا کرتی ہے۔ اپنے تعلقات کو مثبت اور مضبوط رکھنے کے لیے ان نشانات کو سمجھنا اور ضرورت پڑنے پر مناسب قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اپنے جذبات اور آزادی کا احترام کریں اور تعلقات ایسی بنیاد پر قائم کریں جو محبت اور اعتماد پر مبنی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم آپ کی محبت اور فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔